إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خمر، شراب، میسر، جوا، اس کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی سوال جو پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اس کا جواب بھی اس آیت مبارک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یتامہ کی ہمدردی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے. تو ان تمام احکامات پر یہ آیت مبارک جو ہے مشتمل ہے. جیسے آپ نے الحمدللہ پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ سورۃ البقرہ میں یہ جتنی آیات مبارک آ رہی ہیں ان کو علماء کرام نے، مفسرین عظام نے ابواب البر کے عنوان کے تابع جمع کیا ہے کہ یہ ایسے احکام ہیں جن کا تعلق خیر، بھلائی، اصلاح معاشرے کے ساتھ. اور اسی طرح یہ بھی وہ سوالات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. ان سوالات کے ضمن میں جہاں صحابہ نے اور بھی سوالات پوچھے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ بھئی شراب کے بارے میں کیا حکم ہے اور جوئے کے بارے میں کیا حکم. زمانہ جاہلیت میں، یعنی میرے آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل، آپ کی بعثت سے قبل، یہ زمانہ جاہلیت ہے. اور اسی کو زمانہ فطرت بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر یعنی پورے عجم کے لیے، عرب کے لیے اور کوئی رسول نہیں بھیجا. یاد رکھیں گے یہ زمانہ فطرت بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک تو ہے خالص عرب کے لیے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں بھیجا گیا. ولد اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر، ایک نبی بھیجے گئے جو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ولد اسحاق میں تو ہزاروں انبیاء آئے اور ہزاروں نبی بھیجے گئے، لیکن ولد اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف آخری پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ اس اسماعیل علیہ السلام سے لے کر بھی حضور تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، یعنی عرب میں بلد اسماعیل میں، تو ادھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب یہود بے بہبود نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، کوشش کی، سعی کی، تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے جسد ہی بے روح ہی اسی طرح زندگی میں حفاظت کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لی، اور وہ آسمانوں میں موجود ہیں، اور زمانہ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو دمشق کے علاقے میں اتریں گے، اور پھر جب آپ تشریف لائیں گے تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر صلیب کی قوت کو توڑ ڈالیں گے، دجال کو باب لد میں قتل کریں گے، اور پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے پھر عدل، امن، ایمان، اسلام غالب آ جائے گا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ ویسے بھی اگر نظر ڈالیں آپ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ادوار تک، جوں جوں دور گزرتا گیا لوگ مزید زیادہ سے زیادہ عقل میں، علم میں، تمدن میں زیادہ یعنی سمجھدار ہوتے گئے، زیادہ باشعور ہوتے گئے، زیادہ مکمل ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح اگر تاریخ انسانیت پہ نظر ڈالی جائے تو یہ 1200 سال کا جو دور ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر بعد میں 600 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل بھی 600 سال، یہ تقریباً ایک ایسا دور ہے کہ اس میں تقریباً یعنی مخلوق جو تھی، لوگ جو تھے، وہ ہر لحاظ سے کافی متمدن ہو چکے تھے۔ اب چونکہ یعنی مخلوق بھی اپنے انتہا کی طرف بڑھ رہی ہے نا جی، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ دودھ پینے والا بچہ ہے، پھر وہ سبی کہلاتا ہے، پھر وہ ولد بن جاتا ہے، پھر غلام بنتا ہے، پھر شباب بنتا ہے، پھر شیب ہوتا ہے، پھر موت آتی ہے، اس پر بھی ایک ادوار آتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا پر بھی ایک اتوار ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عمران کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، تو اسی طرح پھر ہر بات میں، لغات میں، زبانوں میں، لسان میں اور لباس میں، کھانے پینے میں، آہستہ 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 یہ قوم جو ہے یہ ترقی کرتی چلی گئی۔ اب جب قوم کی ترقی کی انتہا ہوئی تو پھر یہ واپس ہوگی، تنزل ہوگا، اور اس کے بعد انتہا ہوگی۔ قاعدہ ہے، قدرت ہے، زمانہ اللہ پاک نے اسی طرح بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے دن چڑھتا ہے، پھر آہستہ 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 زوال ہوتا ہے اس کا، اور اس کے بعد جا کر پھر غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند دیکھ لیں، ہلال ہے، پھر جناب قمر ہے، پھر بدر ہے، پھر زوال ہے۔ یہ ایک نظام عالم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، ہر چیز اپنی انتہا پہ پہنچ کے پھر واپس ہوگی۔ اب جب دور بالکل اپنے آخری عروج کا دور آیا تو پھر ضرورت تھی کہ ایک ایسا کامل، مکمل اور جامع دین بھیجا جائے جو قیامت تک کے لیے کام آئے، تو وہ دین اسلام تھا، اور وہ نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب حضور کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ شریعت آئے گی، نہ کتاب آئے گی۔
لہذا آپ کی شریعت کو اللہ نے اتنی کامل مکمل بنا دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنی ضرورتیں ہمیں پیش آ چکی ہیں یا آئندہ آئیں گی ان کا حل بھی اللہ نے قرآن میں اور اپنے دین میں رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے عالم انسانیت پہ جتنے ملک ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین پہ نظر ڈالیں تو آپ کو اگر آپ منصف ہیں یعنی انصاف کرتے ہیں کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتے تو آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ اسلام سے زیادہ جامع دین کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا. مثلا یہی آیت مبارک ہے جس میں اسلام نے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے کہ شراب جو ہے نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے. اب اسی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ملک انہوں نے شراب پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی اور جن کے یہاں شراب جو ہے ایک عام مشروب ہے ایک عام چیز ہے استعمال ہونے والی ان کے معاشرے میں اس کا پینا استعمال کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا اور وہ اس پہ اپنے بڑا فخر کرتے ہیں. آج وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ان کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ یہ شراب بری چیز ہے یہ نہیں پینی چاہیے. اب وہ بھی مجبور ہو گئے وہ بھی اپنے ملکوں میں کافر ملکوں میں آپ جائیں تو آپ کو قدم قدم پہ بورڈ نظر آئیں گے وہ آپ کو فلمیں دکھائیں گے وہ آپ کو اس کے نقصان بتلائیں گے وہ آپ بڑے بڑے پوسٹر بنا کے لگائیں گے کہ بھئی یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس سے بچیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں اسلام نے زنا کو حرام کیا. ایک محدود اسلام نے پابندی لگا دی انسان کے لیے کہ بھئی تمہارے لیے ہم نے تمہاری بیویاں حلال کر دی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی کسی ضرورت کو بند نہیں کر دیتے کہ وہ پانی بند ہونے کے بعد گندگی کا ذریعہ بن جائے بدبو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے. نہیں اس کے لیے اللہ نے حل دیا ہے کہ ایک شادی کر لیں آپ. اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں تیسری بھی کر سکتے ہیں چوتھی بھی کر سکتے ہیں بس انتہا. تو جن لوگوں نے اور جن معاشروں میں زنا پہ کوئی پابندی نہیں تھی وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے بھئی حریت ہے آزادی ہے. یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی بس ایک بیوی کے ساتھ پابند ہو کے رہ جائے بیوی ایک مرد کے ساتھ پابند ہو کے رہ جائے اس کے حکم کے بغیر وہ باہر نہیں جا سکتی. یہ تو اسلام نے ہمیں قیدی بنا دی. یہ کیا مذہب ہے؟ مرد بھی آزاد ہے عورت بھی آزاد ہے اس کی مرضی ہے سوسائٹی میں جائے بیٹھے اٹھے جس طرح آدمی کو پسند آتا ہے. کسی کو کوئی بپسی لے لیتا ہے کوئی کوکا کولا لے لیتا ہے کوئی کوک لیتا ہے کوئی مرنڈا لیتا ہے جس کی مرضی ہے جس کو پسند کرے لے لے. یہ کیا پابندی ہے؟ عورت اسی لیے ہے کہ بھئی انسان اپنی فطرت کی تسکین جو ہے وہ کر سکے. بہرحال اتنا ضروری ہے کہ دونوں راضی ہوں جبر نہ ہو. بس وہ معاشرے جو آزادی کے سب سے بڑے علمبردار تھے آج ان کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہے کہ بھئی زنا غلط بات ہے زنا بالکل بربادی کا ذریعہ ہے یہ ایڈز پھیلنے کا ذریعہ ہے یہ بیماریاں پھیلانے کا ذریعہ. بس آدمی کو اپنا محدود ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے اس کی ایک بیوی ہے بس اسی تک محدود رہے زیادہ تجاوز نہ کرے ورنہ یہ بڑی بڑی بیماریاں اور بڑی بڑی ہلاکتیں اور بڑی بڑی مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں. اب وہ بھی اسی بات پہ پھر آ گئے. آپ نے دیکھ یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات آپ لے لیں. اسلام نے قرآن میں موجودہ باقاعدہ آیات موجود ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن کہ والدات جو ہیں مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اسلام اس پہ زور دیتا. اچھا اب ان لوگوں نے جناب کیا کیا نئے نئے ڈبے بنا دیے بوتلیں بنا دی فیڈ کرنے کے لیے انہوں نے نپلز بنا دی اور وہ جی ماں کے اندر جراثیم ہوتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں پھر وہ بچے کو لگ جائیں گی.
بچے کو باہر کا دودھ پلائیں، اس میں ہم نے تمام ضروریات مکمل کر دی ہیں۔ اب جناب چلتے چلتے پھر اسی نتیجے پہ آ گئے۔ اب جب بھی آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ پہلی نصیحت یہ کرے گا کہ بھئی اللہ آپ کو بچہ دے، عورت کو کہے گا جب تمہاری ولادت ہے بچے کو خود دودھ پلاؤ، ماں کے دودھ جیسی کوئی چیز نہیں۔ پھر اسی بات پہ آ گئے، اور جو مائیں دودھ نہیں پلاتی وہ اپنے سینے کے کینسر میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں بنسبت ان عورتوں کے جو دودھ پلاتی ہیں۔ اللہ کا ایک نظام تھا نا جی، اللہ نے بچے کا غذا بھی بنا دیا اور ماں کے سینے کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے تھے، ایک رحمت تھی اللہ کے قانون میں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ بھی آج اسی جگہ آ گئے۔ میرے اپنے ایک دوست ہیں جو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا انٹرنیشنل لیول پہ بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں تو اس میں وہ شرکت کرتے ہیں، وہ کینسر کے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھی اس دفعہ سیمینار میں آپ جب گئے تو وہاں کیا طے ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہاں خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کینسر سے بچنا ہے تو جو اسلام کی زندگی ہے وہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا خلاصہ یہ نکلا کہ بھی عورت جو ہے وہ پاکی کا خیال رکھے، ایام حیض میں کوئی غلطی نہ کرے، حیض کے بعد وہ غسل کرے، اپنے بدن کو صاف کرے، نفاس کے اندر اپنے آپ کو صاف رکھے، نظافت کا خیال کرے، صفائی کا خیال کرے، غسل کا، پاکی کا خیال کرے، اپنے خامد کے علاوہ کسی غیر سے کبھی ملاقات نہ کرے۔ انہوں نے کہا یعنی خلاصہ یہ نکلا، انہوں نے یہ تو نہیں لکھا کہ اسلام کا نام تو نہیں لیا اس لیے کہ سب کافر تھے، لیکن وہی چیزیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے اگر بچنا ہے تو پھر انہی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس حل نہیں۔ اسی طرح دیکھیں ایک مسواک کرنا سنت رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بظاہر بڑا معمولی سی بات ہے کہ بھئی ایک مسواک لے لیا، منہ صاف کر لیا بس، لیکن اسلام نے فرمایا کہ مسواک جو ہے حضور نے فرمایا مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ تیرے منہ کی صفائی کا بھی ذریعہ، تیرے رب کی رضا کا بھی ذریعہ۔ کیوں؟ جتنا منہ صاف ہوگا اتنی اللہ کا ذکر پاکی سے کرو گے، اور جتنی اللہ کا ذکر پاکی سے کرو گے اللہ کی رضا نازل ہوگی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے کا 70 فائدہ ہے، اور ان میں سے جو سب سے چھوٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والوں کا خاتمہ اللہ ایمان پہ کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جناب برش بنائے، بڑے بڑے پیسٹ بنائے، بڑے بڑے معجون ایجاد کیے، بڑی بڑی دوائیں، بڑے بڑے پاؤڈر ایجاد کیے، برش بنائے، بناتے گئے۔ اب جناب لوٹتے اسی جگہ پہ آ گئے، وہ قوالی مسواک، اور قوالی کے وہی مسواک کا مادہ جو ہے جو اسلام کہتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اسی جگہ پہ آ گئے۔ پھر اسی مقام پہ آ گئے کہ جی مسواک جو ہے نا یہ واقعی اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، کیونکہ برش جو ہے آخر آدمی استعمال کرتا ہے پھر اچھی طرح دھوتا نہیں ہے تو کبھی اس میں بھی جراثیم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو مسلمانوں کا مسواک نے استعمال کیا بس اتنا ٹکڑا کاٹ دیا، پھینک دیا، پھر دوسرا نیا سے شروع ہو گیا، پھر اس کو کاٹ دیا، پھر نیا شروع ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ مسواک کا ان کا جو طریقہ ہے وہ مسوڑوں پہ اور ہر جگہ اس کی باقاعدہ ورزش بھی ہو جاتی ہے، صفائی بھی ہو جاتی ہے، اور کوئی چیز اندر بھی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ جو اور پھر اس میں جو مادہ ہے، اور خاص طور پہ اسی پہ آ گئے وہ اراک جو ہم پیلو کا مسواک کرتے ہیں نا جی، اسی پہ آ گئے، اسی کا اب مادہ نکال کے معجون بناتے ہیں، پیسٹ بناتے ہیں، اس کا نام بھی مسواک رکھا ہے، مجبور ہو گئے غریب۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں پھر اسی جگہ آ گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ بھئی اگر کوئی جانور، کوئی ناپاک چیز، مثلا کوئی جانور ہے
پلیت ہے ناپاک ہے، اس نے برتن میں منہ مار دیا تو بھئی اس کو صاف کرو اور 3 دفعہ کم از کم دھو ڈالو، صاف کرو اس برتن کو ٹھیک ٹھاک۔ اگر حضور نے فرمایا کہ کتا منہ مار لے تو فرمایا پھر 3 دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ دھوئیں اور 8ویں دفعہ اس کو مٹی سے رگڑ کے صاف کریں۔ باقاعدہ حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں اور مٹی سے 8ویں دفعہ مٹی سے رگڑ کے پھر اس کو پانی بہا دیں، صاف کریں۔ تو یہ ہمیں 1400 سال پہلے آقا نے تعلیم عطا فرما دی۔ اب جناب ان کی جدید جو سائنس ہے اتنی ترقیوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کتے کے منہ میں جو جرثومہ ہے، جراثیم ہے، وہ دنیا کے کسی اینٹی بائیوٹک سے نہیں مرتا جب تک مٹی نہ ڈالو۔ وہ اور کسی جراثیم کسی دواؤں سے مرتا ہی نہیں، مٹی ڈال دو مر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کافروں سے دبتے ہیں اور کافروں کے نیچے اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں اور ان کی تہذیب سے مرعوب ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، سب سے بڑی جاہلیت ہے۔ وہ تو اپنی تہذیب سے اکتا چکے ہیں، پریشان ہیں، اس کو وہ پھینکنا چاہتے ہیں، تھوکنا چاہتے ہیں۔ وہ تو تمہاری طرف لوٹ رہے ہیں اور تم مسلمان ہو گئے شرمندہ ہوتے ان کی شکلیں بناتے ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اگر آپ اسلام کے اصولوں پہ کار بند ہوں، خدا جانتا ہے آپ کی دین میں بھی دنیا میں بھی ظاہراً بھی باطناً بھی ہر لحاظ سے عزت ہے، اور پھر آپ ہر جگہ اپنے دین کے مبلغ ہوتے ہیں، دین کے سپاہی ہوتے ہیں، اپنے دین کے داعی ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مثلاً ایک صحیح معنوں میں مسلمان، اسلام پہ پکا آدمی، مثلاً وہ سفر کرے، کسی ملک میں چلا جائے، یورپ جائے، کہیں جائے، کسی ملک میں چلا جائے، ہو پکا مسلمان۔ اچھا، اس کا لباس دیکھ کر سب سوچیں گے کہ بھئی یہ کون ہے؟ لازماً غور کریں گے کہ بھئی یہ کون آدمی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ عجیب آدمی ہے، بھئی عجیب لباس ہے اس کا۔ اچھا، اب جناب جب وہ دیکھیں نا نماز کا وقت آئے گا، اب مثال کے طور پر ہم تو خیر پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں، اللہ اسلام نصیب کرے اور اسلام پہ موت دے، ہم تو خیر کمزور ترین ادنا ترین، یعنی جو بڑے بزرگ ہمارے گزرے ہم تو ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اسلام کے نام لیوا ہیں۔ مثلا میں آپ کو اپنی مثال تھوڑی سی دے دوں کہ ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی لکھو کہ ہم تو ایسی کوئی خوراک نہیں کھائیں گے جو غیر اسلامی ہو۔ ہم باقاعدہ اللہ ان سے جب ٹکٹ لیں گے، سیٹ ہو کے کرائیں گے، تو انہیں کہتے ہیں جی ہمارا پیغام بھیجیے آپ کمپیوٹر میں کہ ہم تو بالکل اور کچھ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر ہمیں مچھلی وچھلی دے دیں، ہم تو گوشت ووشت نہیں کھائیں گے تمہارے لوگ۔ اب جب یہ پیغام کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ویسے تو بڑی معمولی سی بات ہے نا کہ آپ نے ٹکٹ سیٹ ہو کے کرائی اور ساتھ کمپیوٹر میں لکھ دیا کہ بھی یہ اسلامی طرز کا کھانا کھائے گا، لیکن یہ کتنی ملازم پڑھیں گے، کتنی کلرک پڑھیں گے، کتنی کام کرنے والے پڑھیں گے کہ بھائی اچھا اس دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو حلال حرام کا فرق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جہاز میں کیا مل رہا ہے ہمیں۔ تو اب ایک دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اب جناب ہم جہاز میں بیٹھ گئے، اچھا ہم نے کسی بچی کو بلا کے، وہ جو کام کرتی ہیں، یا کسی لڑکے کو بلا کے ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں اب ہم جہاز پہ جا رہے ہیں اور ہمارے حساب کے مطابق 3 گھنٹے کے بعد ہماری نماز کا وقت ہوگا، تو آپ مہربانی کر کے ذرا اس وقت میں اگر سو جاؤں تو مجھے اٹھا دیں، اور اس کے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت آپ کیپٹن سے پتہ کر کے بتائیں کہ قبلہ کہاں ہے۔ اب جناب وہ اس مسئلے پر پھر ایک سوچ ہو رہی ہے کہ قبلہ کیا ہے، اگر کافر ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں قبلہ کیا ہے۔
کہتے ہیں بھی مسلمانوں کا کعبہ شریف ہے مکہ شریف میں، اس کی طرف یہ نماز پڑھتے. اچھا بھائی تم نے فلم میں نہیں دیکھا؟ اچھا وہ کعبہ شریف ہے. اچھا وہ تو ایک تبلیغ ہو رہی ہے، ان کے دماغ میں ایک بات اپیل کر رہی ہے نا کہ کوئی چیز ہے کعبہ. اب جناب وہ ٹائم آ گیا، وہ کیوں مجبور ہے کہ وہ ان نے پیسہ لیا ہوا ہے ہم سے، کوئی ہم اللہ واسطے تو سفر نہیں کرتے ہیں نا، وہ لازمی بات ہے کہ ہمیں اٹھائیں گے. تو اٹھانے کے بعد جی بتائیں قبلے کی سمت کہاں ہوگا؟ ٹھیک ہے جی ابھی ہم کیپٹن سے پتہ کرتے ہیں، ہو جائیں گے، وہ کمپاس فٹ کرے گا، سمت ڈھونڈے گا، بتائے گا، اس کے بعد وہ آگے بتائیں گے جی بالکل ٹھیک یہاں کعبہ شریف ہے آپ کا. اس وقت جو ہے نا جہاز اتنے زاویے پہ جا رہا ہے اور ہم اس وقت فلاں ملک سے گزر رہے ہیں اور ہم اس سمت میں اتنی ہزار قدم پہ اوپر جا رہے ہیں تو آپ کا کعبہ شریف یہاں بنتا ہے. تو تبلیغ دین کی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب جناب ہم نے وضو کرنا ہے، انہوں نے کہا جی وضو کرنا ہے اور میرے پاس تو چپل وپل ہے نہیں، مہربانی کریں کوئی چپل لائیں. جی چپل تو نہیں، اچھا بھی کچھ جراب لے آئیں. کچھ تو وہ دیں گے نا ہمیں، ان کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا بھی ہم نے نماز پڑھی ہے، مصلی نہیں، کوئی بلینکٹ لائیں صاف. چاہیے ہم کہاں بچھائیں؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں اب یہاں تو آپ یہاں گزارا ہو جائے گا. ہاں جی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی پھر آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. اچھا اب ہم نماز پڑھیں گے، دیکھ رہے تو یہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ نہیں بھی؟ یہ کیا ہے آخر؟ ایک آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پھر رکوع میں جا رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے، پھر سجدے میں جا رہا ہے. تو مسلمان کا تو پورا بدن مبلغ ہے، دائی ہے، تبلیغ کر رہا ہے. جہاں جہاں گزر رہے ہو اسلام پھیلا رہے ہو. اس کے مقابلے پہ اگر میں بھی 3 پیس سوٹ پہن لوں، ٹائی وائی لگا لوں ٹھیک ٹھاک جناب، اور انگریزی بال بنا کے جا کے بیٹھ جاؤں، نہ روزہ نہ ٹوپی نہ نماز نہ حلال نہ حرام، ان کو کیا ضرورت ہے مجھے؟ دیکھیں میرے جیسے تو کروڑ روز اترتے ہیں، ایسے سوٹ والے روز دفعہ ہوتے رہتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ میرے بارے میں غور کریں. مجھے کیوں دیکھیں؟ میں ان کے لیے کوئی نئی چیز تو نہیں ہوں نا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ پورے عالم کی تاریخ پڑھ لیں کہ عرب سے تاجر بھی اگر کسی ملک میں پہنچ گیا تو وہاں اسلام آ گیا. صحابہ کہیں پہنچ گئے، 1 صحابی پہنچ گیا، 2 صحابی پہنچ گئے، 3 صحابی پہنچ گئے، ملک مسلمان ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اسلام کا سچا نمونہ تھے، اسلام کا ماڈل تھے. اور ہمیں دیکھ کر جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غریب اسلام کے قریب بھی آ رہا ہو اور وہ پھر ہمارے کردار کو دیکھے کہ عربی لباس پہنا ہوا ہے اور شام کو حضرت ایسے ہوٹل میں بیٹھے ہیں جہاں ننگے ڈانس ہو رہے ہیں، تو پھر وہ اسلام لے آئے گا. داڑھی شریف بھی موجود ہو اور حضرت مجرے میں بھی آگے بیٹھے ہوں، شراب کا دور بھی چل رہا ہو اور سب سے قیمتی بوتل بھی اس کے سامنے رکھی ہو، اور پوچھنے والا پوچھے کہ جناب آپ کون ہے؟ جی میں مسلمان ہوں. کہ اچھا عجیب مسلمان ہے، شراب بھی پیتا ہے، خنزیر بھی کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے گانے بھی سنتا ہے، ناچ بھی دیکھتا ہے، ہماری طرح سوٹ بھی پہن رہی ہے. اچھا مسلمان ہے بھائی. اسی لیے میرے ایک دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. وہ ایک دفعہ آئے تو اس سے کسی صحافی نے پوچھا کہ جی آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں آدھا مسلمان ہوں اور آدھا انگریز ہوں. تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا جی آدھا مسلمان آدھا انگریز تو کوئی نئی بات ہے. انہوں نے کہا ہاں شراب پیتا ہوں، خنزیر سور نہیں کھاتا ہوں، تو آدھا آدھا ہی ہو گیا. باقی تو فرق اتنا ہے کہ وہ سور بھی کھاتا ہے، شراب بھی پیتا ہے. نماز وہ نہیں پڑھتا، نماز میں نہیں پڑھتا. روزہ وہ نہیں رکھتا، روزہ میں نہیں رکھتا. مسجد میں وہ نہیں جاتا، مسجد میں میں نہیں جاتا. باقی رہ گیا کھانے پینے کا معاملہ، شراب وہ بھی پیتا ہے، میں بھی پیتا ہوں. صرف وہ خنزیر کھاتا ہے، میں نہیں کھاتا. ہمارے ملک میں ہوتا نہیں، اگر ہوتا تو پتہ نہیں وہ بھی کھا لیتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صحیح اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے، دائم رکھے. اور اسلام تو اتنی بلند مذہب ہے کہ اس پہ ہم فخر کریں. فخر اننی من المسلمین.
قرآن کیا کہتا ہے؟ انبیاء نے کیا کہا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اسلام تو فخر والی چیز ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو آپ شکر کریں، آپ اللہ کا حمد کریں اور آپ لوگوں کے سامنے فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بندوں کے بنائے ہوئے قانون کے پابند نہیں، ہم اس خالق مالک کے قانون پہ چلنے والے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمارے لیے تو باعث فخر ہے یہ بات۔ تو اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ میرے مدنی پاک یہ آپ ہمیں بتلائیں کہ شراب جو ہے اور جوا جو ہے اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، کیونکہ شراب عام پی جاتی تھی اور جوا عام کھیلا جاتا تھا۔ اچھا، بظاہر ان کو شراب میں اور جوئے میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے تھے، کبھی جوئے میں جیت گیا یکدم پیسہ آ گیا بغیر تکلیف کے۔ اچھا، شراب میں بظاہر ان کو کچھ طاقت مل گئی، کچھ گرمی مل گئی، کچھ پینے کے بعد سرور آیا، نشہ آیا، غم بھول گئے، پریشانی بھول گئے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انہیں بظاہر فائدہ مند بھی نظر آتی تھیں، لیکن جو عقل سلیم رکھتے تھے، جو قلب سلیم رکھتے تھے، ان کو بہرحال یہ ناگوار گزرتی ہونے کے باوجود بھی شراب نہیں پیتے تھے، کافر ہونے کے باوجود زنا نہیں کرتے تھے، کافر ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ کوئی حدیث میں موجود ہے کہ اسی جبل صفا پر، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے جہاں سے آپ صفا دوڑتے ہیں، اسی صفا پہ بیٹھ کے میرے آقا نے جب مکے کی عورتیں اسلام لانے کے لیے آئی اور آپ نے ان سے بیعت لی اسلام پر، تو آپ نے جب یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقنا ولا یزنینا، کہ بھئی تم بیعت اس بات پہ کر رہی ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی اور زنا نہیں کرو گی، تو بی بی ہندہ بول پڑی۔ بی بی ہندہ جو ہیں یہ ابو سفیان کی بیوی ہے، حضور کی چچی ہے، حضور کے چچے کی بیوی ہے، آپ کی چچی ہے، اور ابھی اسلام لانے کے لیے آ کے بیٹھی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے اسلام لانے کے لیے۔ تو یہ بی بی ہندہ جو ہیں یہ پہلے اسلام کی سب سے بڑی دشمن تھی، لیکن اللہ نے اسلام نصیب کر دیا۔ تو جب حضور نے کہا کہ بیعت کرو، پہلی بیعت میں یہ ہے کہ شرک نہیں کرو گی، دوسری شرط یہ ہے کہ چوری نہیں کرو گی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ زنا نہیں کرو گی اسلام لانے کے بعد۔ تو بی بی ہندہ سے صبر نہ ہو سکا، اس نے کہا اب تزنی الحرۃ یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور آپ ہم سے ایسی شرطیں کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یہاں تو گندی عورتیں کرتی ہیں، کنیزائیں کرتی ہیں، غلام عورتیں کرتی ہیں، خبیث قسم کی عورتیں کرتی ہیں، کوئی شریف عورت، خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے، ہم سے کیا ضرورت ہے بیعت میں یہ شرط لینے کی؟ زنا کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اندازہ کرو کافر عورت ہے، لیکن چونکہ قریش کی عورت تھی، خاندان کی عورت تھی، تو اس زمانے میں بھی شرفاء کے نزدیک زنا نہیں تھا۔ اچھا، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کافر تھے لیکن بتوں کو سجدہ نہیں کیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کفر میں بھی کبھی سجدہ نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کفر کے زمانے میں بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن حضرت علی تو چلو ابھی بچے تھے اسلام لے آئے، حضرت ابی بکر تو جوان ہو گئے لیکن کفر میں بت کو سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح کافی لوگ تھے معاشرے میں جن کو شراب میں اور جوئے میں برائی نظر آتی تھی کہ بھی یہ ہے بری چیز، کہ ایک آدمی ٹھیک ہے ایک داؤ لگاتا ہے 1000 کا اور لاکھ کا مالک بن جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی پھر لاکھ چلا بھی تو جاتا ہے، بھوکا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے باہر کپڑے بیچ کے۔ تو بھئی یہ گندی چیز بھی تو ہے، تھوڑا سا فائدہ صحیح لیکن فائدہ کیا ہو، تو نقصان جو ہے فائدے کو کھا گیا۔
شراب میں کیا ہے جی؟ یہ وقتی طور پہ قوت آ گئی، لیکن اچھی قوت ہے کہ عقل چلی گئی. تو اس لیے انہوں نے سوال پوچھا کہ میرے مدنی شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی طرف سے تو جواب نہیں دیتے تھے جب تک میرا اللہ حکم نہ فرمائے، اور اللہ چونکہ اللہ الغیوب ہے، ادھر میرے مدنی کے پاس سوال آتا تھا اور ادھر سے حکم ہوتا تھا جبریل کے جلدی جواب لے کے جاؤ میرے محمد مدنی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک، آپ سے سوال کیا جاتا ہے، کرتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. بتلا دیں کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے. اسم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہے. واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں چیزوں کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. تو اللہ نے ایک تدریجی حکم نازل فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ گو اس میں کچھ تھوڑے بہت فائدے تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کی مضرت جو ہے وہ فائدے سے زیادہ نقصان دہ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس سے بچو. یعنی پہلی آیت میں بالکل حرمت کا حکم نہیں آیا کہ حرام، نہ ایک طرز آئی، ایک طرز مشاورت آئی کہ گویا اللہ پاک نے اپنے بندوں کے سامنے ایک بات رکھ دی. کیونکہ ویسے یاد رکھیں کہ منافع جو ہے وہ تو اب چور جو چوری کرتا ہے تو فائدہ تو اس میں بھی ہے کہ ایک رات میں 4 گھنٹے کی محنت کی اور لاکھوں روپیہ مل گیا. جو جیب کاٹتے ہیں اس میں بھی ایک انگونا تو فائدہ ہے. آپ سارے دن میں 200 مزدوری کریں، 50 ریال شام کو کوئی نہیں دیتا، اس نے جیب کاٹی تو 500 ریال مل گیا. تو یہ نہیں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایک جانب ہوتی ہے جس میں کچھ فائدہ ہو. اس لیے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اس میں فائدہ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اسلوب قرآن کو سمجھیں. قرآن جب کسی کو کار مذلت سے نکالتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے جو اس کے ذہن کو اپیل کرے، اس کے ذہن کو اپیل کرے تاکہ وہ مانے اور اس کے بعد وہ قرآن کی طرف رجوع کرے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی آیا حضور کی بیعت کرنے لگا اور کہنے لگا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں اور میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، لیکن حضور ایک بات یہ ہے مجھے مصیبت ہے زنا کی، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آپ نے کہا اچھا کلمہ تو پڑھو. جب اس نے کلمہ پڑھا آپ نے فرمایا اچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا حضور استغفر اللہ، کون شریف آدمی پسند کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس سے تم زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم چلو چھوڑو، ماں بڑا شان والی ہے، تم یہ بتاؤ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرنا؟ جی حضور میری بہن سے. انہوں نے کہا جس سے تم زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اچھا چلو یہ بتلاؤ تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے تم پسند کرو گے؟ حضور میری بیٹی سے کوئی زنا کرے میں تو ٹکڑے کر دوں. انہوں نے فرمایا جس سے تم زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے. اور نے کہا تم تو یا رسول اللہ بس میری توبہ ہے، میں نہیں کروں گا، ختم. اسلام نے ایسے طریقے سے اس کو درس دیا، ایسے طریقے سے اس کو سبق دیا کہ جو سبق اس کے دلوں میں اتر گیا، اس کے دلوں دماغ. اگر اس کو پہلے کہہ دیتے کہ نہیں بھاگ جاؤ، ہم بیعت نہیں کرتے آپ کی، جب تک تم زنا نہیں چھوڑو گے بھاگ جاؤ، تو وہ تو اسلام سے بھی محروم ہو کے چلا جاتا بیچارہ. لیکن جب کلمہ شریف پڑھ لیا، اسلام کا نور اندر آ گیا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا، اب انقلاب تو آ گیا، پٹڑی تو بدل گئی. اب آدمی ضلالت کے بجائے ہدایت پہ آ گیا، ظلمت کے بجائے ضیاء میں آ گیا اور گمراہی کے بجائے رشد پہ آ گیا. اب جب حضور نے بات کی تو وہ دماغ میں بیٹھ گئی بات. اس نے کہا آمنا و صدقنا، آقا آپ نے جو فرمایا میری توبہ میں کبھی زنا نہیں کروں گا. تو اب جو لوگ شراب میں پڑے ہوئے تھے اور جوئے میں پڑے ہوئے تھے
وہ سمجھتے تھے اتنے عرصے سے کہ بھی ہمارا فائدہ ہے اور ہمارا اس میں نفع ہے، ہمارے لیے قوت ہے، طاقت ہے، ہمیں چستی آ جاتی ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، نیند ہمیں صحیح آ جاتی ہے، اس میں بیٹھے بیٹھے ٹیبل پہ ہمیں اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ ہم مہینے میں نہیں کما سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں فائدے تو ہیں جو تم نے سوچے ہوئے ہیں، لیکن فائدے سے نقصان والا پہلو بھی غور کرو، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم صرف منافع پہ نظر رکھ رہے ہو لیکن مضرت پہ نظر نہیں رکھ رہے ہو۔ تو اسلام نے ایک ایسی بات کی جو اس کے دماغ میں اتر جائے، جیسے کہ ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کوئی بڑا آدمی تھا، بڑے کسی امیر کا، کسی راجیہ مہاراجے کے بیٹا تھا، ماں باپ کی دولت تھی، اور لوگوں نے، اس کے عزیزوں نے سوچا کہ بھئی اب یہ تو بہت بگڑ گیا، اس کا کوئی حل کریں، کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، شاید ان کی صحبت میں یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک اللہ والے کی خدمت میں لے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا نوجوان ہے اور اللہ نے بڑی دولت دی ہے اور مہربانی کریں آپ اس کو بیعت کر لیں، مرید بنا لیں اور دعا کریں اللہ اس کو ہدایت کر دے۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پوچھا ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں بڑا سیدھا سا آدمی ہوں، میں ایک بات یہ ہے آپ کی بیعت کرنے کے لیے مجھے یہ ساری برادری مجبور کر کے لے آئیے، میرا کوئی منشا بیعت کا پہلے تو ہے ہی نہیں۔ ان بزرگوں کے کہنے پہ میں آ گیا ہوں، میں چاہتا نہیں تھا، تو اب بہرحال میں آ گیا ہوں، تو میں شریف آدمی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ مجھے جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میری زندگی جو ہے شراب اور عورت کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ میں روزانہ شراب بھی پیتا ہوں، عورتیں بھی منگواتا ہوں، یہ میری ہابی سمجھ لیں، مجبوری سمجھ لیں، علت سمجھ لیں، عادت سمجھ لیں، یہ میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے مرید کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ پیر صاحب جو تھے الحمدللہ وہ صحیح معنوں میں اللہ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، صحیح معنی میں ولی اللہ تھے، کاروباری پیر تو نہیں تھے، وہ صحیح معنوں میں اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، چلو ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، کوئی ایک آدھی آپ بھی ہماری مانیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ جو کہیں گے، باقی آپ کا میں ہر حکم مانوں گا، صرف مہربانی کریں مجھے یہ نہ کہیں کہ شراب نہ پیو اور زنا نہ کرو۔ تو نے کہا اچھا یہ ہم آپ سے نہیں کہتے، بیعت کر لی۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو بات سنو، میری صرف ایک بات مانو، نماز پڑھا کرو بس، اور کوئی چیز میں کوئی آپ پر پابندی نہیں لگاتا، نہ وظیفے کرو، نہ چلے کرو، نہ تم کوئی ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں رات کو کوئی چلا کشی کی، صرف فرض نماز جو ہے وقت پر جب اللہ کا حکم ہے وقت پہ ادا کر دیا کرو بس، باقی اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے۔ نے کہا حضرت یہ میرا پھر آپ سے وعدہ ہے، آپ تو کوئی اچھے پیر ہیں، آپ نے تو کوئی سخت بات بتائی نہیں، آپ نے تو بڑا نرم سا نسخہ بتلا دیا، صرف نماز پڑھنے والا، یہ میرا وعدہ ہے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز میں پڑھوں گا آج کے بعد۔ حالانکہ اس بیچارے کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرا تو سارا علاج کر دیا مرشد نے، اسی نماز میں تو سارا علاج ہے، جو اللہ نے خود جو کہہ دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فرمایا نماز جو ہے یہ ہر برائی اور منکر کام سے روکنے والی ہے۔ ہم تو اس لیے نہیں رکتے کہ بھائی ابھی ہماری نماز بنی نہیں، صحیح نماز ہو تو برائی ہو نہیں سکتی۔ اب جناب خیر بہرحال جب وہ آیا تو ان کا عام رواج جو تھا وہ یہ تھا کہ شام کو 5 بجے صاحب بہادر غسل شسل فرما کے تیار ہو کے اپنا میک اپ سنگار کر کے محفل میں آ جاتے تھے، شرابیں اور گانے اور شروع ہو جاتے تھے۔ تو ملازمین نے کہا کہ جناب وہ میں، انہوں نے کہا نہیں آج عصر کے بعد 5 بجے کے بعد نہیں، آج عشاء کے بعد انتظام کرو، چونکہ ہم نے اپنے مرشد سے وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، تو اگر ہم عصر کے بعد مجلس میں کھو گئے، پی لیا، نشہ ہو جائے، پھر مغرب بھی چلی جائے، عشاء بھی چلی جائے تو میرا وعدہ خلاف ہو جائے گا، عشاء کے بعد رکھو مجلس، میں نماز پڑھ کے عشاء کے بعد آؤں گا محفل میں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو اس نے عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ لڑکا آ نہیں رہا، تو نوکر پہنچے، انہوں نے کہا جی وہ ساری محفل بنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یار آج تو طبیعت نہیں چاہتی، کل
کل آ گئی، فجر کی نماز پھر نصیب ہو گئی، ظہر پھر نصیب ہو گئی، عصر پھر نصیب ہو گئی، مغرب پھر نصیب ہو گئی، عشاء پھر نصیب ہو گئی، اور شاہ کے بعد وہ پھر آ گئے کہ جناب محفل تیار ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ ہے بڑی بے حیائی کے بعد کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی خدا سے وعدہ کر کے آ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، اور نماز سے نکل کے گندے راستے پہ آ جاؤں، یہ شرم والی بات چھوڑو، بس ختم۔ اور کہا چھوڑو بس، اب سمجھ آ گئی ہے جو لذت ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے، وہ تو عارضی لذتیں، اصل لذت تو ادھر ہے کہ آدمی بندہ خدا سے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو جائے۔ اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا تم اطمینان قلب ڈھونڈتے ہو ہسپتالوں میں نہیں ملتا، وہ مسکن گولیوں میں نہیں ملتا، وہ شراب کے نشے میں نہیں ملتا، میرا اطمینان چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، جب تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر جب جس کو اللہ یاد کرے، اندازہ کرو نا، جب اللہ اپنے بندے کو یاد کر لے تو باقی بات کیا رہ گئی؟ اور وہ یاد کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی ہمارے ذمہ محنت بھی نہیں لگائی کہ تم الٹے لٹک جاؤ، رسیاں ڈال لو ٹانگوں میں، اور تم جوگی بن جاؤ، تم بھرت رکھ لو، تم غاروں میں چھپ جاؤ۔ فرمایا نہیں فذکرونی، بس میرا ذکر کر۔ تو وضو کر کے قرآن پڑھ میں تجھے یاد کروں، تو نماز پڑھ میں تجھے یاد کروں، تو روزہ رکھ میں تجھے یاد کروں، تو نماز پڑھ میں تجھے یاد کروں، طواف کر، یہ سب عبادت جو ہے یہ ذکر تو ہے اللہ کا، اور کیا ہے؟ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے تو یہ حکم دیا کہ بھئی شراب میں کچھ فوائد تو نظر آتے ہیں تمہیں، لیکن اس کے مضرات جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے تو اسی آیت کے آنے پہ شراب چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا جب گناہ بڑا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے چھوٹے سے فائدے کے لیے گناہ سامنے رکھیں۔ اب جناب جب یہ آیت آئی کچھ لوگوں نے اسی کو چھوڑ دیا، لیکن ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی، اور اس میں آپ کے دوست تشریف لے آئے، اور دوستوں نے بیٹھ کے شراب پی۔ چونکہ بعض لوگوں نے تو شراب اسی میں چھوڑ دی، لیکن بعض نے کہا کہ بھی اللہ نے صراحتاً یہ تو نہیں کہا نا کہ حرام ہے چھوڑ دو، وہ تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، کوئی حکم صریح نہیں ہے۔ تو شراب پیتے رہے، نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نماز پڑھو، وضو کیا، سب نے ایک کو امام بنایا۔ تو وہ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھی، لا اعبد ما تعبدون کے بجائے پڑھیں اعبد ما تعبدون، لا بھول گیا۔ اسی حالت میں نماز پڑھا دی، امام بھی نشے والا، مقتدی بھی اسی طرح، جیسے آج کل ہمارا حال ہے، جیسے امام ویسے مقتدی، دونوں اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ گاڑی چل رہی ہے۔ تو اب جناب وہ حالت ایسی ہو گئی کہ مقتدی بھی نشے میں، امام بھی نشے میں، غلطی کون نکالے؟ نماز اس حالت میں پڑھی تو ایک دوسرا حکم آ گیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنی امت کو بتلا دو، صحابہ کو بتلا دو، ایمان والوں کو بتلا دو کہ اس حال میں نماز نہ پڑھا کریں کہ وہ نشے میں ہوں۔ اب یہ دوسری آیت نازل ہو گئی کہ بھئی نشے کی حالت میں عقل کریں، خدا کا کلام پڑھ رہے ہو اور پھر آدمی نشے میں پتہ نہیں لگتا ہاں کا نہ کہہ رہا ہے، نہ کہاں کہہ رہا ہے، زبر کی زیر پڑھ رہا ہے، زیر کی زبر پڑھ رہا ہے، عقل تو ہے نہیں۔ تو اس لیے ایسی حالت میں تو اب کچھ لوگ اس آیت سے رک گئے کہ یار چھوڑو، جب نماز جیسی عبادت اس بلا سے صحیح نہیں ہو سکتی تو اس کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس دوسری آیت پہ آ کے شراب کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی حکم یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، لہذا ٹھیک ہے ہم نماز کے وقت نہیں پیئیں گے، عشاء کے بعد پی کے سو جائیں گے، صبح کی نماز تک نشہ اتر جائے گا، تو وہ پیتے رہے۔ دو سٹیجیں آ گئیں، کچھ لوگ تو پہلی آیت پہ رک گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ دوسری آیت پہ رک گئے، اور کچھ لوگ ابھی اس حال پہ باقی رہے،
تو اب جناب یہ ہوا کہ ایک صحابی نے دعوت کی جدعان نے، اور صحابہ اس میں اکٹھے ہوئے. نشہ جب ہوا تو ایک آدمی، ایک انصاری آدمی نے ایک اونٹ کی ہڈی پڑی تھی اٹھا کے سعد بن ابی وقاص کے سر پہ ماری، آپ زخمی ہو گئے. حضور کی خدمت میں شکایت لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ عالم ہے. تو حضور نے جب بلایا انہوں نے کہا حضور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بھی نشے میں تھا، وہ بھی نشے میں تھا، کوئی جان کے تو مارا نہیں. نشے کی حالت میں بات بڑھ گئی تو اس نے غصے میں آ کے، جوان خون تھا، گرم ہو گیا. تو حضور نے بھی دعا مانگی، اللہم بینہ لنا بیانا شافیا، میرا اللہ شراب کے بارے میں واضح فیصلہ فرمائے. اور اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دعا کی کہ یا اللہ اللہم بینہ لنا بیانا واضحا شافیا، کہ یا اللہ شراب کے بارے میں مہربانی فرما کے آپ ہمارے لیے کو واضح حکم فرمائیں. اب اللہ نے تیسری آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، خمر، شراب، میسر، جوا، انصاب، بت، ازلام، وہ تیر جو بتوں پر جا کے تم ڈالتے ہو، یہ سب جو ہیں پلید ہیں، یہ سب جو ہیں نجس ہیں، رجس ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچ جاؤ، ہٹ جاؤ، چھوڑ دو ان کو. اب جب یہ حکم آیا تو واضح ہو گئی بات کہ شراب حرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منادن ینادی فی سکک المدینہ، آپ نے فرمایا ایک صحابی مدینے کی گلیوں میں آواز دو، ندا لگاؤ کہ اللہ نے شراب حرام کر دی. تو جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بارش میں ندیاں بہتی ہیں نا، ایسے شراب مدینے کی گلیوں میں بہ رہی تھی، اور کئی دن تک گلیوں میں اس کے اثرات پانی کے باقی رہے. لیکن پیالہ ہاتھ میں تھا تو وہیں پھینک دیا. مسلمان نے کہا بس ختم، اب حرمت کا حکم آ گیا، خلاص، آج کے بعد نہیں. تو اللہ نے اپنے بندوں پہ رحمت کی کہ ایک عادت کو بدلنا جو ہے یکدم ان کے لیے بڑا مشکل تھا، تو تدریجی حکم نازل کیا گیا. لیکن ایک غلط فہمی دور کر لیں، آج بھی بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مولوی شریعت تو نافذ کریں لیکن آہستہ آہستہ، یعنی 40 سال میں تو ایک آدھا قانون بنا لیں، پھر 40 سال کے بعد دوسرا، پھر 90 سال کے بعد تیسرا، پھر 200 سال کے بعد چوتھا، تو انشاءاللہ قیامت آ جائے گی اور اسلام مکمل نہیں ہوگا، ہمارا کام چلتا رہے گا. تو یہ آہستہ آہستہ اس زمانے کی بات ہے جب کفر تھا، کفر کے بعد اسلام آیا. اب تو مسلمانوں کے لیے آہستہ آہستہ کیا مانا؟ وہ تو ابتدائے جاہلیت کا دور تھا، کفر کا دور تھا، لوگ کفر سے اسلام میں آئے تھے. یعنی آج بھی اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نرم پہلو رکھیں گے تاکہ مؤلفۃ القلوب میں ہے وہ آہستہ آہستہ اسلام میں مثبت ہو جائے. لیکن مسلمان یہ کہے کہ جی مجھے آہستہ آہستہ حکم دیں، ابھی میں 5 سال تو صرف فجر کی نماز پڑھوں گا، اگلے 10 سال میں ظہر بھی ملا لوں گا انشاءاللہ، اور پھر 20 سال جب اور گزریں گے تو عصر تک میں آ جاؤں گا، جب 100 سال کا بوڑھا ہو جاؤں گا گھر والے نکال دیں گے تو پھر 5 نمازیں پڑھ لوں گا. جب عمر بالکل جواب دے دے گی، گھٹنے جواب دے دیں گے، گھر میں کھانسی سے کوئی بیٹھنے نہیں دے گا تو حج پہ چل پڑوں گا، کیونکہ گھر والے تو رہنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اچھا ابا جان آپ جائیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کعبہ شریف کی زیارت کرو، کیونکہ وہ تنگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں انشاءاللہ وہاں مرے گا جان چھوٹے گی، قصہ کہانی ختم. نہ دفن کا مسئلہ، نہ کفن کا مسئلہ، نہ قبر کا مسئلہ. اور ساتھ یہ بھی ہم کہیں گے جناب سبحان اللہ، بابے دا بڑا نصیب ہے مکے مدینے فوت تھی گئے، تو اے بڑا بد نصیب ہے بدبخت کے جس کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا. یہ اگلی بات نہیں کرتا کہ اس کا تو نصیب تھا تمہارا بھائی، کہ تم باپ کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکے، تم باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، منہ بھی نہ دیکھ سکے، وصیت بھی نہ کرا سکے کہ باپ نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ ابتدا میں حکم تھے، جب حکم آ گیا تو شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور شراب کا معنی یہ ہوتا ہے ہر نشے دینے والی چیز، یہ ضروری نہیں کہ وہ برانڈی حرام ہو اور وسکی حلال ہو. ہر نشہ آور چیز جو ہے قلیل ہو و کثیر ہو حرام
کل مسکر حرام، حضور نے فرمایا ہر نشہ، وہ نشہ چاہے بیئر میں ہو، وہ نشہ چاہے گڑ میں ہو، یعنی اس سے بنایا جائے، راب سے بنایا جائے، انگور سے بنایا جائے، کسی چیز سے بنایا جائے، جب وہ مسکر ہے تو حرام ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو بتائے۔ جو مردہ آدمی پتہ نہیں، جو لوگ زندہ ہیں، اگر آپ کے رشتہ دار عزیز زندہ ہیں، انہوں نے وصیت کی ہے تو ان کا آپ عمرہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ ایک ایک حج ایک ایک کے لیے، عمرہ بھی ایک ایک کے لیے۔ اچھا جی، ایک آدمی کو عمرے کے احرام کا علم نہیں ہے کہ جب وہ آدمی لازم ہے، علم والا نظر آتا ہے، اس کے کہنے پر میقات کے اوپر سے گزرتے ہوئے احرام ڈال لیتا ہے، جدے آتے ہیں احرام کھول دیتا ہے۔ بھائی اگر اس نے احرام باندھ لیا کسی علم والے کے کہنے پر، پھر جدے کھول دیا، کوئی مذاق تھی، ڈال لیا تو ڈال لیا، کھول لیا تو کھول لیا، اب عمرہ بھی قضا کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ یہ حج کے مسائل حج کے قریب پوچھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ کتاب لے لیں اور ان کی زندگی کی تاریخ پڑھ لیں، پتہ لگ جائے گا عمر کتنی تھی، تعلیم کتنی تھی، کتابیں کیا تھیں۔ رمضان میں نماز وتر جو پڑھتے ہیں امام کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ، اور تہجد کے وقت علیحدہ پڑھیں اپنی تو الحمدللہ۔ 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا بھی حدیث میں ثابت ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ مقام ابراہیم جہاں ہے وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ تو پھر آپ اللہ میاں سے کہیں۔ پھر وہ اور آدمی آئے گا، وہ کہے گا اور پیچھے ہوتا تو اچھا ہوتا۔ پھر ہم اس کو صفا مروا لے جائیں تو وہ کہیں گے جی اور ذرا پیچھے ہوتا تو اور اچھا ہوتا، اور موقع ملے گا تو تم لے جاؤ گے وہاں، تبرک کے لیے رکھ لو گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا جی، جتنے انبیاء علیہ السلام کے جبے، دستار، پگڑیاں مبارک، تلواریں، حضرت علی کی ذوالفقار، یہ سارا کچھ مکے مدینے میں کچھ ہے بلا؟ یہ سب آپ کے ملک میں ہے نا؟ نہیں ناراض نہ ہوں بھائی، مکے مدینے میں جہاں یہ پیدا ہوئے یہاں تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا۔ نہیں الحمدللہ ہمارے بس میں نہیں، ورنہ مقام ابراہیم کیا کعبہ شریف بھی لے جائیں ساتھ، لیکن یہ لے بھی جاؤ تو فرق نہیں پڑتا، کعبہ یہی رہے گا، یہ جگہ تو نہیں بدل سکتی نا۔ بہرحال جی، ہمارے گھر میں مسجد ہے، 10 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو باقی ہم گھر میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگر آدمی کی نظر لگ جائے، معلوم ہونے کے بعد نظر لگنے والا غسل کر کے پانی دے دے، ہاں اصول یہ ہے کہ نظر لگ گئی ایک آدمی کی، یہ حدیث مبارک میں ہے، تو اس آدمی جس کی نظر لگی ہے اس کو کہو کہ کسی برتن میں کھڑے ہو کے اچھی طرح غسل کرے، پورے بدن پہ پانی بہائے اور وہ پانی نیچے جمع ہو جائے، وہی پانی جس پہ نظر لگی اس پہ ڈال دو تو فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں امام صاحب 1 سلام پھیرتے ہیں، 1 بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ نمازیوں سے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ حرم کی حدود کہاں تک ہے وہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ادھر سے تنعیم ہے، ادھر سے عرفات کے قریب ہے، وہ حدود موجود ہیں لکھی ہوئے، سب وہاں پر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، وہ ایک ایسی جماعت ہے الحمدللہ جو لوگوں کو دین سکھاتی ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ حضور کے روضے مبارک پہ سلام نہیں پڑھتے کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان کا یہ معنی تو نہیں کہ سلام نہ پڑھو، کل من علیہا فان کا معنی تو یہ ہے کہ ہر چیز پہ فنا آئے گی، موت آئے گی، اس میں کسی کو شک ہے، موت آئی، سب ہوا، لیکن اللہ نے یہ تو خود فرمایا نا کہ شہید پہ موت بھی آئے تو مردہ نہ کہو، تو وہ کل من علیہا فان ان پہ نہیں لگتا، صرف نبیوں پہ لگتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ پاک آپ کو سلام نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے۔ اگر کوئی آدمی عمرے ویزے پہ آئے تو حج کر سکتا ہے، اگر قانونی اجازت مل جائے تو حج کرے، ورنہ اپنے آپ کو نہ خراب کرے اور نہ ملک کو بدنام کرے، پھر جب اللہ اجازت دے، توفیق دے تو پھر آئے۔ چوری رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ حج تو ہو جائے گا، لیکن کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ مسجد الحرام میں عورتیں جو ہیں پردہ نہیں کرتی، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہاتھ لگ جائے، خود نہ لگائیں، غلطی سے لگے اللہ معاف کرے۔ آمین اونچی کہیں تب بھی اللہ سنتے ہیں، آہستہ کہیں تو سنتے ہیں، کیونکہ اللہ کے آگے سب برابر ہے۔ اگر میں نواریہ میں رہتا ہوں، مدینہ پاک جاؤں، واپس
وہاں کیمپ آؤں تو پھر آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا مکے آئیں تو احرام باندھیں، چارپائی پہ نماز پڑھیں کوئی مجبوری ہو، ورنہ زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا ہے اور فلاں، کوئی ایسی بات نہیں، خواب صحیح بھی ہوتے ہیں الٹ بھی ہوتے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں خطرناک ہونے کا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دیں گے، آپ کسی برائی کو مٹائیں گے، کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ بندے کو قتل کریں۔ میں نے پتہ نہیں بھی خواب دیکھا بیٹا ہوگا تو نام ابو بکر رکھو، اچھا خواب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے چچی کا دودھ پیا، جس کا دودھ پیا وہ ماں بن جاتی ہے، اس سے یا اس کی اولاد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ دودھ پیا۔ کیا رخسار سے بال کاٹنا درست ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اگر میں جانتا ہوں کہ میرا فلاں رشتہ دار کی کمائی حلال نہیں ہے تو میں ان کے گھر میں جا کے کھانا کھاؤں، اگر 100% حرام ہے تو پھر تو نہ کھائیں۔ اگر حلال حرام دونوں ملے ہوئے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ آپ کو حرام کھلا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو حلال والے حصے سے کھلایا ہو۔ پھر رشتہ داری نہ توڑیں اور ان کو نصیحت کریں کہ وہ حرام سے بچیں۔ سینے سے واپسی پر انہوں نے احرام نہیں باندھا تو بہرحال یہ ہے کہ اگر ان کی نیت عمرے کی تھی اور زیارت کی تو لازمی ہے وہ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پڑھی عشاء کی، باقی 2 رکعت جو ہیں کھڑے ہو کے، بعض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا فتویٰ ہے کہ کچھ نہ پڑھے، کھڑے رہے چپ کر کے 2 رکعتیں پوری کر لے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، سورت فاتحہ پڑھے اور جو پہلے سورت چھوٹ گئی ہے وہ سورت بھی پڑھے اور 2 رکعتیں پوری فرمائے۔ دونوں طریقے یعنی جائز ہیں۔ ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، حج کا ارادہ ہے، جب حج قریب آئے تو مسئلہ پوچھ لینا۔ حج حرم شریف میں فرض نماز کا 1 لاکھ کے برابر ہے، نماز قضا پڑھوں اس کا بھی اللہ 1 لاکھ کا ثواب دے گے انشاءاللہ۔ پورے قرآن کی پہلی سورت فاتحہ ہے ترتیب میں، کہ ترتیب قرات میں، تنزیل میں پہلی آیات جو ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد پھر مدثر کی آیتیں اتری، پھر سورت مزمل کی آیتیں اتری۔ تنزیل علیحدہ ہے، ترتیل علیحدہ ہے۔ طواف کرنے کے بعد بال کٹوا دیے، بال کٹوا کر صفا مروہ دوڑا تو دم پڑ جاتی ہے، کیونکہ پہلے بال کٹوانا ناجائز تھا۔ دم کا بکرا مکے میں ذبح کریں اور مکے کے مسکینوں کو کھلائیں، اپنے ملک میں نہیں کر سکتے۔ میں جب مدینے سے آیا میری عمرہ کی نیت نہیں تھی، میں اپنے نورانی کیمپ میں اترنا چاہتا تھا، لیکن مجھے پھر مکے آنا پڑا، پھر کوئی دم نہیں آپ